کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ افغانیوں کو واپس نہیں جانا چاہیے۔ یہ پالیسی وفاقی حکومت کی ہوتی ہے، کسی صوبے کی نہیں ہوتی۔ ٹی ایل پی پہ پابندی لگانے کے لیے پنجاب حکومت نے ایک سمری جو ہے وہ ارسال کر دی ہے وفاقی حکومت کو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، افغانستان کے ساتھ سیز فائر کا معاملہ چل رہا ہے، دوحہ میں مذاکرات بھی شروع ہونے والے ہیں، سفارتی سطح پہ کوششیں بڑی تیز ہو گئی ہیں۔ پھر پاکستان سے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے حوالے سے آج ایک اہم اجلاس ہوا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا، اور ٹی ایل پی پہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ آج وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں وزیراعظم ہاؤس میں ایک اہم اجلاس ہوا، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء، وزیراعظم آزاد جموں کشمیر، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور گلگت کے وزراء اعلیٰ شریک ہوئے۔ تاہم خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے نمائندے اور اعلیٰ سول حکام شریک ہوئے۔ اجلاس کے شرکا کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی ہے، اس میں وزیراعظم ہاؤس نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے، اس میں کہا گیا کہ گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سے ٹیلی فون پر بات چیت کی گئی۔ یہ وزیراعظم صاحب کے خیالات ہیں، انہیں میں نے مبارکباد دی اور وفاق کی جانب سے ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ وزیراعظم نے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا اور وفاق کی ایک اہم اکائی ہے۔ وفاقی حکومت اس کے عوام کی فلاح و بہبود و ترقی اور امن کے لیے صوبائی حکومت کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی عدم موجودگی میں ان کی نمائندگی تحریک انصاف کے رہنما اور گنڈا پور دور کے مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کی، اور اجلاس میں مزید کہا وزیر اعظم نے کہ افغانستان کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس پر اعتماد میں لیا۔ انہوں نے کہا کہ کئی دہائیوں سے مشکلات میں گھرے افغانستان کی پاکستان نے ہر مشکل وقت میں مدد کی۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی جنگ میں ہزاروں قیمتی جانوں اور اربوں ڈالر کا معاشی نقصان اٹھایا، اور افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر دہشت گرد حملے اور افغانیوں کا ان حملوں میں ملوث ہونا تشویشناک ہے۔ وزیر اعظم کے اس خطاب کے بعد بریفنگ ہوئی۔ نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، اعلیٰ حکومتی عہدیدار متعدد بار افغانستان کے دورے پہ گئے، افغان نگران حکومت کو پاکستان کے تحفظات سے آگاہ کیا اور کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنے کے لیے حوالے سے اقدامات کیے جائیں۔ پاکستان نے افغانستان میں خوارج کی در اندازی روکنے کی سفارتی و سیاسی اقدامات کے ذریعے بھرپور کوشش کی۔ پاکستان کے بہادر عوام جنہوں نے دہشت گردی کی جنگ میں اپنے پیاروں کی جانیں قربان کی، ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھاتے رہیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام صوبائی حکومتیں، وفاقی ادارے قریبی تعاون کے ساتھ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی جلد وطن واپسی یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کا پاکستان پر حالیہ حملہ اور خوارج کی پاکستان میں در اندازی کی کوششوں کا ساتھ دینا بڑا تشویشناک امر ہے۔ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج نے افغانستان کے حملوں کو پسپا کیا، جس پر مجھ سمیت پوری قوم انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے جارحیت کے دوران یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہماری بہادر افواج اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے عرض وطن کا دفاع کرنا جانتی ہیں۔ اجلاس کو افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے حوالے سے بڑی تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پاکستان میں افغان مہاجرین کی مرحلہ وار واپسی شروع کی گئی تھی۔ 16 اکتوبر 2025 تک 14,77,592 افغانیوں کو وطن واپس بھجوایا جا چکا ہے۔ افغان مہاجرین کو کسی بھی قسم کی اضافی مہلت نہیں دی جائے گی اور ان کی واپسی جلد یقینی بنائی جائے گی۔ پاکستان میں صرف انہی افغان باشندوں کے رہنے کی اجازت ہوگی جن کے پاس پاکستان کا ویزا موجود ہوگا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ افغانستان کی جانب سے ایگزٹ پوائنٹس کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ افغانیوں کی وطن واپسی کے عمل کو سہل یعنی آسان اور تیزی سے ممکن بنایا جا سکے۔ اجلاس میں یہ بھی بتایا گیا
کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو پناہ دینا اور انہیں گیسٹ ہاؤسز میں قیام کی اجازت دینا قانوناً جرم ہے۔ ایسے افغان باشندوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے عمل میں عوام کو شراکت دار بنایا جائے گا اور کسی کو بھی افغانیوں کی حکومتی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ہی کوئی ان کو پناہ دے گا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ غیر قانونی پناہ گزینوں کی وطن واپسی کے دوران بزرگوں، خواتین، بچوں اور اقلیتوں کے ساتھ باعزت طریقے سے پیش آیا جائے۔ ناظرین، یہ تھی ساری اس اجلاس کی تفصیل۔ اب معاملہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ افغانیوں کو واپس نہیں جانا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ یہ پالیسی وفاقی حکومت کی ہوتی ہے، کسی صوبے کی نہیں ہوتی۔ آپ کو کل وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑی اچھی بات کی، آپ کو فون کر کے مبارکباد دی، آپ نے خود شکریہ ادا کیا، اور اس قومی نوعیت کی میٹنگ میں آپ شریک نہیں ہوئے۔ آپ نے مزمل اسلم کو بھیج دیا، حالانکہ مزمل اسلم تو ایڈوائزر تھے گنڈا پور کے ساتھ، آپ کو خود آنا چاہیے تھا، خود آ کے اپنا موقع بیان کرتے تاکہ وہاں بریفنگ جو ہوئی ہے ساری صورتحال دیکھی گئی ہے، اپنے رویے میں تھوڑی سی تبدیلی لانی ہوگی۔ ناظرین، معاملہ ہے سیز فائر کا۔ شام 6 بجے تک کی مہلت ہے۔ قطر نے بڑی ڈپلومیسی کی ہے اور افغان وزیر دفاع ملا یعقوب وہ دوحہ جا رہے ہیں۔ پاکستان سے جو افغانستان سے متعلق اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، خصوصی نمائندے ہیں، محمد صادق بڑے اہم سفارتکار ہیں، تو ان کی بھی آمد وہاں روانگی کا امکان ہے، لیکن ابھی حتمی اعلان اس کا نہیں کیا گیا۔ یہ بات خوش آئند ہے کہ ڈپلومیٹیکلی کوششیں ہوئی ہیں اور اس میں سارا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے۔ ٹی ایل پی پہ پابندی لگانے کے لیے پنجاب حکومت نے باقاعدہ ایک سمری جو ہے وہ ارسال کر دی ہے وفاقی حکومت کو۔ جو کچھ اس عرصے میں 1-2 ہفتوں میں ہوا، ماضی اگر ٹی ایل پی کا دیکھا جائے تو کوئی اتنا شاندار نہیں رہا۔ پرتشدد کارروائیاں 2017 سے جاری رہیں، لیکن اس دفعہ ان کو کوئی سرپرست نہیں ملا۔ ان کی جو ماضی میں سرپرستی کرتے تھے وہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، خود لوگ بڑے بڑے افسران جو ہیں۔ تو بہرحال اب یہی ہے، آپ پرامن رہیں، آئین اور قانون کے مطابق جدوجہد کریں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ فلسطین کا مسئلہ حل ہو گیا اس حد تک کہ غزہ میں امن قائم ہو گیا، امن معاہدہ ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی، فلسطینی تسلیم کر رہے ہیں سارے معاہدے کو، وہاں مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، 1900 قیدی رہا ہو گئے، اور یہاں افراتفری پھیلانی ہے پاکستان کے اندر۔ یہ آپ دیکھیں نا، پھر فلسطین کے معاملے میں، غزہ پہ معاملے میں جتنے بڑے پروٹسٹ پاکستان کے اندر اگر کیے تو 2 جماعتوں نے کیے، ایک جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے اور دوسری جماعت سے کوئی واقعہ مسئلہ نہیں ہوا۔ آپ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں دیکھیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ٹی ایل پی پہ پابندی لگانے کا اگلا مرحلہ ہے جو وفاقی حکومت نے کرنا ہے، کابینہ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے، پھر سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے، ڈی نوٹیفائی ہوتا ہے، لیکن کل عدم ہونے کے بعد بھی اگر ان کا یہ سلسلہ جاری رہا تو اس کو کیسے نمٹا جائے گا، اس حوالے سے لائے عمل کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ شکریہ ناظرین۔